شوہر کا مقابلہ اپنے والد سے کر رہی ہیں. وہ دیکھو تو صحیح، وہ والد کی عمر 50-55 سال ہے، ان کا علم، ان کا تجربہ، ان کی قربانیاں، اتنا سفر کرنے کے بعد آج وہ اس قابل ہوئے کہ آپ کو کچھ دے سکے. یہ 26 سال کا لڑکا کیا دے دے گا ایک دم آپ کو؟ اپنے اس گھر کا مقابلہ اس گھر سے نہ کریں، اپنے اس دسترخوان کا مقابلہ اس دسترخوان سے نہ کریں، اپنے اس گھر کے رشتوں کا اور رویوں کا مقابلہ اس گھر کے رشتوں اور رویوں سے نہ کریں. آپ یہاں آ گئی ہیں، خوش ہو، اب نہیں خوش ہو رہی، کھینچ کے خوشی کو لائیں. یہاں خوش ہو، یہاں رہنا ہے آپ نے، یہاں خوشی ہے، اسی پارٹنر کے ساتھ خوشی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں گھروں کی ادھر ادھر بتانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ایمانت میں خیانت ہوتی ہے، دوسرا روتی ہوئی آنکھیں، مرجھائے ہوئے چہرے، ہر وقت شکایتیں. وہ ماں باپ ہیں، ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں، وہ منصف نہیں بنتے، فریق بن جاتے ہیں، غلط فیصلہ کر دیتے ہیں. مت سمجھے کہ وہ ہوگا سب کچھ جو انسٹاگرام پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تو یہ لگے گا سب بڑے خوش ہیں، سیرے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو آپ چاہتے ہیں نا 2 منٹ میں بن جاتے ہیں. وہ تصویر کو ٹچ کرتے ہیں نا ایسے کر کے، وہ تاج آ جاتا ہے، تارے گرنے لگ جاتے ہیں، رنگورا ہو جاتا ہے. شہرت، مقابلہ حسن کا ہر طرف پھیلا ہوا ہے. اصل زندگی میں بھی یہی مقابلہ ہے، لیکن اصل زندگی میں ہم پکڑے جاتے ہیں، نظر جو آ رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو پتہ ہی نہیں لڑکی کون ہے، لڑکا کون ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے، جو مرضی کاپی پیسٹ چلتا رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں فری ہے، اور فری کیا ہوتا ہے اس دنیا میں؟ مجھے بتائیں، وٹ از فری؟ آپ نے جب دیکھا تھا موبائل کی طرف، اکاؤنٹ بنایا تھا، آنکھیں اوپر کی، آپ غلام بن چکے تھے. یو آر ٹریپڈ. آنے والے وقت میں ہسپتالوں کے اندر جس طرح چرس کے، افیم کے، ہیروئن کے وارڈ بنتے ہیں، موبائل نشیوں کے بھی وارڈ بننے والے ہیں. 15 سال کی لاکھوں لڑکیاں انگلینڈ میں ہر سال اپنے آپ کو ہارم کرتی ہیں، سیلف ہارم، نقصان پہنچاتی ہیں. وجہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال. So remember, never see the world with the eye of social media. جھوٹ پر اعتبار کر رہے ہیں آپ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھ کے کوئی کام کرتے ہیں. Ubiquitous assimilate. اپنے دماغ کو موقع دیں سوچنے کا. ہر طرف پھیلے ہوئے میڈیا کو ہی اگر دیکھتے رہیں گے، آپ کا دماغ پھر کچھ نہیں سوچ رہا، جو آپ کو نظر آ رہا آپ اس کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کلپ آتا ہے، آپ کے عقیدے کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. وہ ایک تصویر آتی ہے، آپ کے ماضی کی جتنی یادیں ہیں، جو کچھ ہے، ختم ہو جاتا ہے. So remember, believe in the real. Believe in the real. میں آپ کو بتاؤں، the unhappiest person in this world، غمگین، الجھا ہوا، ناخوش آدمی کون ہوتا ہے؟ ملنے ساروں سے جو یہ ناخوش آپ کو ملتے ہیں، ایک ہی خوبی آپ کو ان میں ملے گی. کیا؟ they love destination but they hate journey. ان کو منزل سے پیار ہوتا ہے لیکن ان کو سفر سے نفرت ہوتی ہے. they love outcome, they love result but they hate hard work. ان کو اچھے نتیجے چاہیے ہوتے ہیں لیکن وہ ہارڈ ورکنگ نہیں کر رہے ہوتے، وہ محنت نہیں کرنا چاہتے. they quit، وہ بھاگ جاتے ہیں. they make excuses، وہ بہانے بناتے ہیں. they hate failure، ان کو فیل ہونے سے ڈر لگتا ہے. there is no easy way، کوئی بھی آسان رستہ نہیں ہوتا. there is only hard work، سخت محنت. لیٹ نائٹ، راتوں کو جاگنا. ارلی مارننگ، صبح جلدی اٹھنا. ٹوائل، سخت، بلڈ، خون بہتا ہے. فرسٹریشن، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. ڈسپلن، نظم و ضبط کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ریپیٹیشن، بار بار دہرانا پڑتا ہے. ٹرائل، ریہرسل کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے. دن رات کتابوں سے چپکے رہنا پڑتا ہے، تب جا کے ریزلٹس ملتے ہیں. تو محترم سامعین کرام، یہ شعبدہ بازیاں اب کرتا چلا جا رہا ہے فرعون، اور اس نے وہ محل بنایا جو سب سے بڑا محل تھا، اس سے بڑی عمارت نہیں بنی. اب جب وہ مومن جو تھے انہوں نے یہ سمجھایا کہ دیکھو تم جس رستے کی طرف جا رہے ہو وہ رستہ گمراہی کا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت انبیاء کرام اور اولیاء کی پیروی میں رکھی ہے، اور جو نبی تم پر آئے ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو اور ان کے پیچھے چلو. قرآن مجید میں یہ واضح طور پہ فرمایا گیا کہ اس مرد مومن نے کہا، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں. اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہے، اور بے شک آخرت کا ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. جو برا کام کرے اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی جو اچھا کام کرے. تم ایک بڑی غلط روش پر ہو. جب تم پر عذاب آتا ہے تم کہتے ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آیا ہے، اور جب تم پہ کوئی نعمت آتی ہے تم کہتے ہو کہ یہ میری وجہ سے ہے، یہ ہم ہی بڑے اچھے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہے. یہ عادت اگر آپ میں ہے، ہم میں ہے، ہمیں بھی یہ ختم کرنی ہوگی. ہر اچھے کام کو نسبت اللہ کی طرف دے، اور ہر وہ جو برائی پہنچتی ہے وہ میری شامت اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. یہ روش ہونی چاہیے. لیکن یہ فرعونی
ہر طرف سے غلط کام کرتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے اس مرد مومن کو بھی جھٹلا دیا۔ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ تشریف لائے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی جب تشریف آوری ہوئی، آپ اس قصر نبوت کی عمارت میں آخری نبی ہیں، آپ کی قوم نے بھی آپ کو جھٹلایا، اور کس انداز سے آپ تو انہیں سکھایا، سمجھایا۔ ہر نبی نے دعائیں مانگی، یہ میں نے بھی آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتائی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی دعا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگی، اور اس دعا کے بعد اس قوم کا نام و نشان نہیں ہرا۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک اسپیشل دعا دی تھی، وہ کوٹا تھا کہ یہ دعا آپ کے لیے ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگی۔ میرے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جو دعا خاص آپ کو دی گئی تھی وہ آپ نے مانگ لی؟ کہا نہیں، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ عرض کی یا رسول اللہ، طائف پہ پتھر برس گئے، مکے میں کیا کچھ نہیں ہوا، آپ کے ساتھ وہ روح فرسا آزمائش مصیبتوں والا معاملہ رہا، آپ نے نہیں وہ دعا مانگی؟ کہا نہیں، وہ دعا میں نے نہیں مانگی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھی ہے، جب میری امت مشکل میں ہوگی میں دعا مانگوں گا، دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا۔ وہ دعا میں نے نہیں مانگی۔ ہر نبی کی دعا مقبول ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کتنی ہے اپنی امت سے۔ اور جب یہ معاملہ حد سے گزر گیا تو اب یہ عذاب کا وقت تھا، اور یہاں پر وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کا ایک جملہ جو قرآن میں آیا، آج آپ نے جملے کو نا اپنے سینے پہ لکھ کے جانا ہے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد۔ بہت ہی زبردست جملہ ہے کہ ٹھیک ہے تو میری بات نہیں مانتے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یاد رکھنا زندگی کے سفر میں نا یہ تین چیزیں ساتھ رکھ لینا، اور یہ سامان کے اوپر رکھنا، کیونکہ بار بار ان کی ضرورت پڑنی ہے، بار بار آپ کو دیکھنی پڑیں گی، استعمال کرنی پڑیں گی۔ نمبر ایک، صبر۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، 0 سے 100 اور 100 سے 0 ایک دم ہو جاتا ہے، تجربہ ہے نا، سیلاب، زلزلے وغیرہ، مشکلات، مصائب و آلام، تکالیف یہ آنی ہے، لیکن مشکل وقت میں ناشکری کر کے اور واویلا مچا کے اور غلط الفاظ بول کر اس مشکل کو مزید مشکل تو نہ بناؤ نا۔ گڑھے میں گر گئے ہو، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گڑھے کو کھودنا بند کرنا ہے۔ مشکل کی آگ سے گزر رہے تو گزرتے رہو، رکنا نہیں ہے، آگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر زخم کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے اس کو چھیڑنا تو بند کرو۔ دیکھو مشکل نے آنا ہے، لازمی آنا ہے، پیدا ہو گئے، یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، جس طرح آکسیجن اندر لے کے جاتے ہو، کھانا لے کے جاتے ہو، مشکل نے بھی آنا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو مشکل آئی آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ ریممبر، انسٹنٹ ریسپانس، پہلے 5 منٹ مشکل آنے کے بعد اہم ترین ہوتے ہیں، سنبھال لینا اپنے آپ کو، بہ نہ جانا پہلے 5 منٹ، کیونکہ اگر یہ دماغ کے کیمیکل ادھر ادھر ہو جائے نا ساری زندگی سیٹ نہیں ہوتے، محتاج بن جاؤ گے، بہکی بہکی باتیں کرو گے، دل تیز سے دھڑکے گا، سنبھل نہیں پاؤ گے۔ پہلے 5 منٹ والی مشکل اس کو سنبھال لو گے، آگے راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ 70 سے زیادہ بار قرآن میں صبر کا ذکر آیا، more than 70 times۔ آج آپ کسی عہدے والے، شہرت والے کے دوست ہیں، کالیں کرا کرا کے باتیں کراتے ہیں، جی میرے دوست ہیں یہ، اور کارڈ دیتے ہو وزٹنگ، دیکھیں میرے پاس اس کا کارڈ ہے۔ اور اے صبر کرنے والے، اگر صبر کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے مشکل آ رہی ہے، تو سن لو، قرآن میں رب کہتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا وہ بندہ جس سے میں کوئی پیاری چیز لے لوں اور وہ اس پہ صبر کرے، اس کے لیے جنت سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا سائیکیٹرک انالیسس ایک بتایا کہ مصیبت کے فوراً بعد 5 منٹ کا صبر بڑا ضروری ہے۔ دیکھو حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو، اور دوسرا شکر۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے جو آپ رات کو سوتے ہیں، پہلے اونگ آتی ہے، پھر جمائی آتی ہے، اور پھر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر آپ نیند میں چلے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دس از اے کمپلیٹ پروسیس۔ سلیپ از ہیونگ 3 سٹیجز، نیند کی 3 سٹیجز ہوتی ہے، اور یہ ریم سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ، یہ تیسری سٹیج ہوتی ہے جب آپ کو خواب آتے ہیں، یہ ڈیپ سلیپ ہے۔ اور اس دوران آپ کی جسم کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے پتا آپ کو؟ یور باڈی ہیز بین پیرالائزڈ بائی یور برین، آپ کا دماغ آپ کے اعضاء کو بے حس کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ ریپڈ آئی موومنٹ کے اندر مسل ٹون لو ہو جاتی ہے، آپ حرکت نہیں کر سکتے، کیوں؟ ورنہ آپ خواب دیکھیں تو اٹھ کے ہلنا شروع کر دیں، دماغ نے آپ کے جسم کو بے جان کر دیا ایک طرح سے۔
سننے کی صلاحیت روک دی, آواز اندر جا رہی ہے, دماغ میں پروسیس نہیں ہو رہی, ورنہ تو آپ اٹھ جائیں گے. بلڈ پریشر, ٹیمپریچر بھی اور ہو گیا, یعنی آپ موت کے بالکل قریب ہیں. یو آر ون اسٹیج اوے فرام ڈیتھ, بالکل نکر پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ, اگلی اسٹیج کیا ہوگی, اور اسی اسٹیج سے روزانہ اٹھ کے واپس آپ آتے ہیں. شکر کا مقام نہیں ہے یہ, اور شکر کا مقام نہیں ہے یہ آئی لڈز, یہ آنکھیں دیکھیں یہاں پر, یہ جو آنکھیں کا یہ حصہ ہے, یہ آئی لڈز کہتے ہیں, یہ بند ہوتی ہے نا, شٹر ڈاؤن ہوتا ہے. یہ ایک بیماری ہوتی ہے ٹوسس, PTOSIS, اس میں یہ جو جھلی ہے نا, یہ بند نہیں صحیح طرح ہوتی, ان کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں, یا تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے, یا دماغ کی طرف سے سگنل آنے بند ہو جاتے ہیں. اور کتنے لوگ دنیا میں ایسے جن کو یہ ٹوسس بیماری ہے, ٹیپیں لگا لگا کے کھولتے ہیں آنکھوں کو, آپ کی کھلی ہوئی ہیں, شکر کریں, شکر کا موقع نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے شکر کریں, شکر کو اپنے ساتھ رکھیں. اور زیروسٹومیا, دن میں آدھے لیٹر سے 1.5 لیٹر تک تھوک پیدا ہونا ہے روزانہ. اس نے منہ کے جراثیموں کو بھی ختم کرنا ہے, اس نے آپ کے منہ کو ٹھیک رکھنا ہے, اس نے کھانے کے ساتھ مل کر کھانے کو اندر لے کے جانا اور صحیح رکھنا ہے. اگر یہ تھوک پیدا نہیں ہوگا, آپ کا منہ سوکھ جائے گا, بیماریاں لگ جائیں گی, کھانا ہضم نہیں ہوگا, ٹیسٹ بھی صحیح نہیں آئے گا. روز تھوک پیدا ہوتا ہے, شکر کرو رب تعالیٰ کا, اور سب سے بڑھ کر شکر یہ کرو کہ